یہ قصہ ہے ایران کے جنوبی ریگستان کا، جہاں گرم ریت دن میں تپتی اور رات میں پتھر بن جاتی، جہاں کارواں چلتے تو دھول الفاڑتی اور اونٹوں کی گھنٹیوں میں داور تک سفر کی صدا گونجتی۔ وہ صبح بھی ایسی ہی تھی، وہ سورج افق سے نکلا نہیں تھا، مگر قافلہ تیار تھا۔ خیمے لپیٹے جا چکے تھے، مشکیں بھر لی گئی تھیں، اور ہر اونٹ کی گردن پر چھوٹی گھنٹی بندھی ہوئی تھی۔ یہ قافلہ امیر شمس الدین کا تھا، ایران کے بڑے تاجروں میں سے ایک، جس کا ہر قافلہ سونا، مسالے اور قیمتی ریشم لے کر بصرہ یمن تک جاتا۔ ہر اونٹ پر بوجھ بندھا تھا، اور ہر اونٹ کے ساتھ ایک اونٹ بان، تجربہ کار، مضبوط اور راستوں کے پکے شناسا۔ مگر اس روز قافلے میں ایک نیا چہرہ شامل ہوا تھا۔ یوسف دابلا، سانولا، ہلکے کپڑے پہنے اور ہاتھ میں صرف ایک پرانا ڈنڈا۔ وہ شہر کے ایک فقیر کا بیٹا تھا۔ تجربہ کیا ہوتا ہے یہ وہ جانتا بھی نہ تھا۔ بس قافلے میں نوکری مانگی اور مل گئی، کیونکہ ایک اونٹ بان رات کو بیمار پڑ گیا تھا۔ لوگ ہنسے، یہ لڑکا، یہ اونٹ سنبھالے گا، ریت اسے نگل لے گی، اونٹ اسے۔ مگر یوسف کے چہرے پر خاموشی تھی، نہ جواب دیا، نہ دلیل دی، بس باندھا گیا بوجھ، پکڑا گیا اونٹ کی مہار، اور وہ قافلے کے آخری حصے میں لگا دیا گیا۔ قافلہ چلا اور ریت پر قدم، گرد میں دھواں اور گھنٹیوں کی تھاپ۔ یوسف کے ساتھ جو اونٹ تھا وہ بھی کوئی خاص نہ تھا، تھوڑا سست، تھوڑا بد مزاج اور باقیوں سے پیچھے رہنے والا۔ مگر یوسف نے کچھ نہ کہا، بس اس کی پیٹھ تھپک کر بولا، ہم دونوں نئے ہیں۔ چلی، اور اونٹ نے پہلی بار گردن نیچی کر لی۔ سفر شروع ہو چکا تھا۔ دھوپ آہستہ آہستہ بڑھنے لگی اور ریت پر زندگی کا امتحان بچھ گیا۔ دوپہر اپنے عروج پر تھی۔ ریت اتنی گرم ہو چکی تھی کہ اگر ننگے پاؤں کوئی قدم رکھ دے تو چھالے پڑ جائیں۔ قافلہ تیز چل رہا تھا، ہر اونٹ کے ساتھ اس کا بان، جو برسوں سے ان راستوں کا عادی تھا۔ یوسف قافلے کے آخر میں اپنے اونٹ کے ساتھ تھوڑا پیچھے پیچھے، دھیرے دھیرے، خاموشی سے چل رہا تھا۔ وہ نہ اونٹ کو زور سے کھینچتا، نہ چیخ کر بلاتا، بس کبھی کبھی پیار سے کہتا، چل بھائی دوست، ہم اکیلے نہیں، قافلے کے ساتھ ہیں۔ سامنے سے ایک قافلہ بان مارا اور طنز سے بولا، یہ الفاونٹ نہیں، تمہیں لے کر جا رہا ہے، ذرا دھیان سے، ورنہ ہم تمہیں صحرا میں بھول جائیں گے۔ پورا قافلہ ہنسا، مگر یوسف خاموش رہا۔ اس نے اونٹ کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور کہا، کبھی کبھی پیچھے چلنے والے ہی وہ ہوتے ہیں جو سب سے آگے سوچتے ہیں۔ وہ چپ چاپ چلتا رہا۔ قافلہ ہر 2 گھنٹے بعد رکتا، مشکوں سے پانی دیا جاتا، اونٹ بان سائے میں بیٹھتے، مگر یوسف کو اکثر آخری بچی کھچی جگہ ملتی۔ اسے کوئی خاص عزت نہیں دی گئی، نہ کسی نے پوچھا، کھانا کھایا؟ سایہ ملا، مگر وہ شکایت نہیں کرتا، صرف اونٹ کے لیے سایہ کرتا، خود ریت پر بیٹھتا اور کہتا، میں نیا ہوں، پہلے اونٹ کو آرام ملنا چاہیے۔ امیر شمس الدین نے ایک بار اسے دیکھا، گرد آلود کپڑے، جلتا ہوا چہرہ، مگر آنکھوں میں روشنی، ایسی روشنی جو شوق سے نہیں، سچائی سے آتی ہے۔ شاید اس کی نگاہ رکی، مگر وہ کچھ کہے بغیر آگے بڑھ گیا۔ شام ڈھلنے لگی تھی، ریت ٹھنڈی ہونے لگی تھی، مگر قافلے کے رویے میں وہی گرمی تھی۔ یوسف کو کسی نے تجربہ کار نہیں مانا، مگر وہ ہر دن سیکھ رہا تھا، اونٹ کی رفتار، پانی کا اندازہ، سایہ کا وقت، اور سب سے بڑھ کر خاموش رہنا۔ اور صحرا میں خاموشی ہی سب سے بڑی دانائی ہے۔ تیسرا دن تھا۔ ریت اب ایک جیسی لگنے لگی تھی، نہ کوئی نشان، نہ کوئی درخت، نہ پہچان کا کوئی سایہ۔ دن کے وقت دھوپ نے پورے آسمان کو سفید کر دیا تھا، اور رات کو ستارے اتنے چمکدار تھے کہ آنکھیں کھلنے کے باوجود بند ہونے لگتی۔ قافلہ اپنے معمول پر چل رہا تھا، نقشے کے مطابق، اندازوں کے مطابق، لیکن اس دن کسی نے غور نہ کیا کہ ہلکی ہلکی آندھی سمت بدل رہی تھی۔ ریت الفاڑ رہی تھی، اور چھوٹے چھوٹے نشان، جو راستے کی پہچان ہوتے ہیں، ایک ایک کر کے دھندلا گئے۔ یوسف کے اونٹ نے چند بار رک کر گردن ہلائی،
जैसे इसे कुछ गैर मामूली महसूस हो रहा हो। यूसुफ ने कान ऊंट के करीब किया और आहिस्ता से बोला, क्या कुछ गलत है दोस्त? मैं नया हूं। परताव तो इस जमीन को सूंघ सकता है। ऊंट ने जमीन को सूंघ कर रेत पर पांव रगड़ा। यूसुफ चौंक गया, क्योंकि जिस रास्ते पर वो चल रहे थे वो पहले दिन जैसे ना लग रहा था। वो काफले के अगले ऊंट बान के पास गया और कहा, मुआफ कीजिए, लगता है हम मामूल से कुछ दाएं हो चुके हैं। रेत का अंदाज, हुआ की महक, सब कुछ मुख्तलिफ है। ऊंट बान हंसा और काफले वाले बोले, अरे अब ये हमें रास्ता बताएगा जिसे ऊंट की लगाम भी कल पकड़नी आई है। यूसुफ खामोश हो गया, मगर उसके दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। शाम तक सूरज गुरूब हो चुका था, मगर काफिला अभी तक किसी निशानी पर नहीं पहुंचा था। पानी कम पड़ने लगा और ऊंटों ने भी आवाजें बदलनी शुरू कर दीं। अमीर शम्स-उल-दीन ने तब महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। वो और काफिले के आगे वाले सरदार से पूछा, क्या हम सही समत में हैं? जवाब आया, जी जी। रेत नई हो गई है, हमने ये रास्ता पहले भी लिया है, मगर इस रात काफिला पहली बार बना किसी निशान के सोया। रात को हुआ सर्द हुई, ऊंटों ने सूना बंद कर दिया और यूसुफ वो सारी रात जागता रहा, अपने ऊंट के साथ रेत को सूंघता हुआ की समत देखता और दिल में कहता, अगर कल सुबह तक काफिला ना संभाला तो शायद ये सफर कभी लौटने वाला ना हो। सुबह हुई, लेकिन वो वैसी सुबह न थी जैसी काफिले ने चाही थी। न कोई निशानी मिली, न वो पहाड़ी आई जहां रोज के सफर के बाद कयाम होता। ऊंटों की चाल सुस्त हो चुकी थी, पानी की मशकें आधी हो चुकी थीं और ऊंट बानों की नजरें अब आसमान की तरफ थीं, जहां ना बादल थे ना रहनुमाई। काफिले का सरदार अमीर शम्स-उल-दीन खामोश था। एक नक्शा हाथ में था, मगर वो नक्शा अब बेमनी लग रहा था। रेत ने सब कुछ छुपा दिया था। इसी वक्त यूसुफ धीरे धीरे आगे आया, सर झुकाए मगर दिल में फैसला लिए। वो अमीर के करीब आया और अदब से बोला, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ अर्ज कर सकता हूं। सरदार ने थकन से सर हिलाया। यूसुफ ने कहा, मुझे रेत हुआ और ऊंटों की चाल बता रही है कि हम मशरिक की तरफ निकल आए हैं, मगर जो साया हमें चाहिए वो शुमाल में है। अगर हम अगली दो पहाड़ियों के बीच से निकले तो शायद पुरानी नखलसतानी गुजरगाह तक पहुंच जाए। वो रास्ता मेरे बाप ने एक बार मुझे बचपन में दिखाया था। चंद ऊंट बान फिर हंसे। एक ने तंज किया, नखलसतानी गुजरगाह वो तो बरसों से बंद हो चुकी है। मगर शम्स-उल-दीन ने गौर से यूसुफ की बात सुनी और उसके ऊंट की तरफ देखा, जो दीगर ऊंटों से ज्यादा अलर्ट सीधा खड़ा था। शायद वो ऊंट भी कुछ कहना चाहता था। अमीर ने आहिस्ता से कहा, अगर तुम गलत निकले तो? यूसुफ ने नजरें झुकाकर जवाब दिया, तो मैं अपनी जान का जिम्मेदार हूं, मगर अगर सही निकला तो शायद हम सब बच जाएंगे। शम्स-उल-दीन ने लम्हे भर सोचा, फिर काफिले के कुछ ऊंट बानों को बुलाया कि ये लड़का आगे चलेगा और हम उसकी समत में दोपहर तक बढ़ेंगे। अगर कुछ ना मिला तो वापस लूट आएंगे। काफिले में सन्नाटा छा गया। यूसुफ, जो कल तक आखिरी सफ में था, आज ऊंटों के आगे चल रहा था और अपने ऊंट के साथ रेत को सूंघता हुआ की सरगोशी सुनता हुआ और दुआ करता हुआ, अल्लाह, अगर ये नियत सच्ची है तो राह दिखा दे। और दोपहर से पहले रेत की एक लकीर के पार नखलिस्तान की पहाड़ी झलक दिखा गई। ऊंटों ने गर्दनें उठाईं, मशकें बच गईं, जानें बच गईं और काफिले ने पहली बार इस लड़के को ऊंट बान नहीं, रहनुमा कहा। नखलिस्तान करीब आ चुका था। रेत की सुर्खी अब सब्जे से बदलने लगी थी। दो छोटी पहाड़ियों के बीच एक तंग दर्रा था, जिसके पार एक पुराना खामोश चश्मा बहता था। ऊंट एक एक करके वहां पहुंचने लगे, जैसे बरसों की प्यास आज बोलने लगी हो। काफिले वाले, जो सुबह तक खुश्क होंठों पर जबान फेर रहे थे, अब वही होंठ शुक्र के अल्फाज बोल रहे थे। कुछ लोग ऊंटों को पानी पिला रहे थे, कुछ खेमे गाड़ रहे थे और कुछ खामोशी से यूसुफ को देख रहे थे।
وہی یوسف جو کل تک ان کے لیے ایک کمزور، ناتجربہ کار اور پیچھے رہنے والا تھا، آج ان سب کے آگے کھڑا تھا۔ مگر پھر بھی وہ خود پیچھے ہٹ کر بیٹھا تھا اپنے اونٹ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے۔ شمس الدین اس کے پاس آیا اور زمین پر بیٹھ کر کہا، تم نے ہمیں زندگی دی اور خود کبھی دعویٰ نہیں کیا، یہ تم نے کہاں سے سیکھا؟ یوسف نے سر جھکایا اور آہستہ بولا، میں صرف ایک فقیر کا بیٹا ہوں جس نے مجھے دو باتیں سکھائیں، راستہ وہی دکھاتا ہے جو خود اندھیرے میں چلا ہو، اور دوسروں کے لیے وہی پانی لاتا ہے جس نے خود پیاس کاٹ رکھی ہو۔ شمس الدین کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، میں برسوں سے قافلے چلاتا رہا، لیکن شاید آج پہلی بار کسی سے راستہ پایا، اور وہ بھی اس سے جسے ہم نے چھوٹا سمجھا۔ قافلے کے کچھ اونٹ بان جو کل تک ہنستے تھے، آج یوسف کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ کسی نے پانی دیا، کسی نے کھجور پیش کی، اور کسی نے صرف ایک جملہ کہا، ہمیں معاف کرنا یوسف، ہم تمہیں پہچان نہ پائے۔ یوسف مسکرایا اور نرمی سے بولا، میں خود بھی خود کو اب پہچاننے لگا ہوں۔ نخلستان کی ہواؤں میں تازگی تھی، مگر اس سے بڑھ کر دلوں میں نرمی آ گئی تھی۔ یہ سفر صرف ایک منزل تک نہیں تھا، یہ سفر تھا پہچان، صبر اور نیت تک۔ نخلستان میں قافلے کو 3 دن کا آرام ملا۔ اونٹوں نے سائے میں سونا سیکھا، لوگوں نے خاموشی میں شکر ادا کرنا۔ ان 3 دنوں میں قافلے کا سب سے زیادہ ذکر کسی ریشم، سونے یا سوداگری کا نہ تھا، بلکہ ایک سادہ اونٹ بان کا تھا جسے سب نے نظر انداز کیا اور جس نے سب کو راستہ دکھا دیا۔ چوتھے دن روانگی سے پہلے امیر شمس الدین نے قافلے کو جمع کیا۔ وہ یوسف کے ساتھ کھڑا ہوا اور بولا، یہ لڑکا جسے تم سب نیا، کمزور اور ناتجربہ کار سمجھتے تھے، اس نے ہمیں وہ راستہ دیا جو ہمارے علم، ہمارے نقشوں اور ہمارے غرور سے چھپ گیا تھا۔ لہذا آج سے یہ صرف اونٹ بان نہیں، بلکہ قافلے کا رہنما ہے۔ سب خاموش تھے، وہ خاموشی جو شرمندگی سے بھری ہوئی تھی، مگر اس میں سچائی بھی تھی اور ایک مان بھی۔ یوسف کا دل دھڑکنے لگا، مگر اس نے آگے بڑھ کر کچھ کہنے کی بجائے صرف یہ کہا، اگر رہنمائی کا حق صرف وہی پائے جو پہلے پیچھے چلا ہو، تو میں صرف اسی وقت آگے رہوں گا جب میری نیت سب کے لیے پیچھے ہو۔ شمس الدین نے مسکرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، تو تم سچے رہنما ہو، کیونکہ جو خود کو کچھ نہیں سمجھتا وہی اللہ کے نزدیک بہت کچھ ہوتا ہے۔ قافلہ روانہ ہو گیا، مگر اب یوسف آخری صف میں نہیں بلکہ قافلے کے بیچ میں تھا، جہاں رہنما دل کے قریب ہوتے ہیں اور ہر قدم ان کی دعاؤں سے جاڑا ہوتا ہے۔ اونٹ کی گھنٹی بجی، ریت ہلی اور ایک نیا سفر شروع ہوا۔ کہتے ہیں، جس نے صحرا میں خود کو پایا وہ پھر کبھی راستہ نہیں بھولتا۔ اگر آپ کو یہ سبق آموز سفر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اس کہانی کو ضرور شیئر کریں، اور ایسی مزید قیمتی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔